अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज पूरी दुनिया में 5 फरवरी वाले दिन यौम यकजहती कश्मीर यानी कश्मीर सॉलिडारिटी डे जो है वो हर मुसलमान जो है वो सेलिब्रेट करता है। उनके साथ जो हमारे कश्मीरी भाई हैं मकबूजा कश्मीर में, उनके साथ जो जुल्म और सितम भारत जो है वो ढा रहा है पिछले कई सालों से। मेरे तो मुझे लगता है बचपन से मैं यही सुनती आई हूँ। और उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो बहादरी है और उनकी जो एक अज़्म है कि वो जो है किसी के सामने झुकेंगे नहीं, तो वो जो यकजहती है वो हर मुसलमान आज के दिन पूरी दुनिया में उनके साथ दिखाता है। और यही यकजहती जो है AVT नेटवर्क, K2 TV जो है हर जब से ये कायम हुआ है तब से कश्मीरी भाइयों के साथ साथ है। तो सबसे पहले जितने कश्मीरी भाई देख रहे हैं और बहनें देख रही हैं उनको यौम यकजहती कश्मीर का दिन वैसे तो हर दिन होता है, लेकिन आज के दिन पूरी दुनिया में जो सॉलिडारिटी है, यकजहती है, वो बहुत ही जोश व खरोश के साथ जो है वो उनको ये बताया जाता है कि हम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। और मैं सलाम करना चाहूँगी उनकी बहादरी पे कि अभी पिछले साल जो भारत की हुकूमत ने उनके ऊपर नज़रबंदी और उनके ऊपर जो जुल्म ढाए हुए हैं, वो तो मेरे ख़्याल में उसके मुझे याद है उसके फ़ौरन बाद ही कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में स्टार्ट हुआ। अब जो जिस तरीके से जो भी फ़िलासफ़ी जो है वो करना चाहे, लेकिन मेरी नज़र में कितने जुल्म हो चुके हैं वहाँ पे कि अब उसका हिसाब जो है हिसाब से बाहर हो गया है। तो आज के दिन आपसे खूब सारी बातें होंगी। जितने लोग हैं वो कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं 051-8094-521 पे। उसके अलावा आप जो है हमारी वेबसाइट्स जो है K2 TV की, उधर जा सकते हैं। इसका मेरे जो प्रोग्राम है इसका पेज है K2 सहार मिशी खान के साथ, उस पर इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियली टिकटॉक पे और मिशी खान ऑफिशियली उस पर है टिकटॉक पे और यूट्यूब के ऊपर है। और साथ में जो K2 TV की हैं साइट्स वो भी आपको बता देती हूँ ताकि आप फ़ौरन जाएं। और आज कोई भी आपने शो मिस नहीं करना, क्योंकि आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया में तो उनके साथ यकजहती दिखाई जा रही है, लेकिन AVT नेटवर्क और K2 TV सर फहरिस्त रहा है उनकी यकजहती में, कश्मीरी भाइयों का साथ देने में। हमारे जो शो हैं कश्मीर डे के हवाले से नहीं बल्कि वहाँ की जो लैंग्वेज है और वहाँ के जो लोग हैं हमारे चैनल पे मुख्तलिफ़ शोज़ होस्ट भी करते रहे हैं और मुख्तलिफ़ शोज़ आते भी रहे हैं। तो आज कश्मीर आज़ाद कश्मीर का जो है तराना जो है वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, वो भी आपको देखने को मिलेगा और हमारे जो गेस्ट आएंगे तो वो भी आप देख सकेंगे। आज के जो गेस्ट हैं वो हैं ईज़ान चौधरी, चेयरमैन कारवान पाकिस्तान, अब्बास सियाल होंगे प्रेसिडेंट कारवान पाकिस्तान, और मारिया वहीद और ज़ारा हाशमी होंगे और उनसे खूब सारी बातें करेंगे और आप लोग भी उसमें हिस्सा ले सकेंगे 8094-521 पे। साथ साथ K2 TV के सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो हैं www.ky2.tv टाइप कर दें, एंटर कर दें तो आप लाइव स्ट्रीमिंग पे हर शो देख सकते हैं अपने नेट के ऊपर। और फेसबुक पे facebook.com/K2 television, यूट्यूब इज़ youtube.com/K2 television और ट्विटर इज़ @K2 TV और मेरा ट्विटर ID इज़ मिशी खान @Molly। अब आ जाते हैं वहाँ के खूबसूरत बातें। तो हम करते हैं, हम यकजहती जो है मैं ज़रूर हर दफ़ा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, और मेरा जो आज़ाद कश्मीर है उधर बहुत जगहों पे जाना हुआ। बचपन में भी रोड ट्रिप पे गए थे, उसके अलावा भी बहुत जगहों पे मेरा जाना हुआ। जब से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से डडियाल जाना हुआ, रावला कोट जाना हुआ, मुजफ्फराबाद जाना हुआ, नीलम वैली, जागरान वैली जो है वहाँ पे जाना हुआ। और उसके आगे मुझे अच्छी तरह याद है नीलम वैली से आगे सीधा जाएं तो बॉर्डर जो है वो केल का एंड आता है, तो वहाँ तक। फिर उसके अलावा गड़ी दुपट्टा बड़ी फेमस जगह है मुजफ्फराबाद में, वहाँ जाना हुआ। तो मैंने ये जगह इतनी खूबसूरत हैं कि आप जब गाड़ी में जाते हैं शहर से निकल के, जो शहर की एक हसल बसल है उससे निकल के जाते हैं, तो आप एक जो पुरसुकून आपको एक एहसास होता है वो आपको जाके ही पता लगेगा। तो ये आपकी अपनी जगह है, इधर जाया करें।
ان جگہوں کو ڈسکور کیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ تو کہتے ہیں جنت نظیر, جو اس وقت وہاں پہ مظالم ان ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں. وہاں پہ ڈل لیک ہے, وہاں پہ جو ہے شکارے جو ہیں وہ وہاں پہ ظاہر ہے آپ نے جتنی فلمیں دیکھی ہوں گی اس میں. اس کے علاوہ وادیوں کا جھرمٹ ہے آزاد کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر ہے. تو اتنی خوبصورت جگہوں پہ جو لوگ ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوں گے آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. اور میری جو والدہ ہیں ان کو میں سب سے پہلے سلام کروں. السلام علیکم ماما, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ داور بھائی جان ان کو بھی میرا خاص سلام. داور بھائی جان تھوڑے سے جو ہے ان کی طبیعت ناساز تھی, تو سب جو ہے ان کے لیے دعا بھی کریں. اور داور بھائی جان لو یو. اور آ جاتے ہیں واپس. میری جو والدہ ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کا جو خوبصورت شہر ہے بارہمولہ, وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی. اور میرے جو نانا تھے وہاں کے فارسٹ آفیسر, یعنی میرے امی کے جو والد تھے فارسٹ آفیسر تھے جو مقبوضہ کشمیر ہے. تو وہاں کی جو ایک لائف سٹائل ہے, کھانے کا انداز ہے, یہ جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ میری پرسنل وارڈروب میں سارے پاکستان کے علاقائی ڈریسز موجود ہیں, جس میں یہ پھرن ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھرن. یہ وہاں کی جو لیڈیز ہیں پہنتی ہیں, یہاں پہ ایمبرائڈری ہوئی ہوتی ہے کشمیری کڑھائی, اور ساتھ میں یہاں پہ جو ہے پاکٹس ہوتی ہیں. ساتھ میں وہاں پہ جو کچن ہے ان کے وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. سب سے زیادہ وہاں کے جو لوگ ہیں اور آزاد کشمیر کے, وہ کچن کے اوپر, کچن کو بہت خوبصورت, کیونکہ کھانا پینا جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یعنی سب سے زیادہ اہم ریچول ہوتا ہے کسی بھی کشمیری خاندان میں. سو میرپور جانا ہوا میرا, میرپور تو بہت ہی زبردست. تو بہت ساری ہمارے آزاد کشمیر کی جگہیں جہاں آپ لوگوں کو وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے کتنے پیارے لوگ ہیں. اور ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ حاجی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بیٹا اس کشمیری لباس میں, خوبصورت لباس میں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. کیٹو کا سیٹ چمک اٹھا ہے. اللہ آپ کو اور میرے کیٹو کے تمام کارکنان کو زندگی عطا فرمائے, خوشیاں عطا فرمائے. میرا سب کو بہت زیادہ آداب و سلام. وعلیکم السلام سر, آپ کا سلام سب تک پہنچ گیا ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا میں راضی خوشی ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں. میں سب سے پہلے تو مجاہدین کشمیر کو سلام پیش کرتا ہوں. جی بالکل بالکل. اور 72 سال سے یہ جو ظلم ہندوستان نے کشمیر پر ڈھایا ہوا ہے یہ انشاءاللہ ایک دن ختم ہوگا. انشاءاللہ ہم سب کی دعا. کشمیریوں کو ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. حاجی صاحب تو آج کے حوالے سے کوئی آپ نے ڈش آپ کو پسند ہے, کشمیری ڈش جو ہے کھانے پینے کی؟ جی وہ میں بعد میں بتاؤں گا. سب سے دوسری بات, میں آپ کی والدہ محترمہ جو دختر کشمیر ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام سر, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. حاجی صاحب آپ کی کال ہمیشہ بڑی ہمارے لیے باعث مسرت بھی ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. تو یہ بتائیں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے ہمارے جتنے کشمیر؟ جی میں پیغام دینا چاہتا ہوں ایک. جی تو جو فرمائیے گا. جی. پر ٹوٹ گئے کاواں دے, مودی کشمیر وچ ظلم بند کر دے, پتر نہیں مکدے ماواں دے. واہ. پتر نہیں مکدے ماواں دے, پتر نہیں مکدے ماواں دے. بہت خوب بہت خوب حاجی صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کی واقعی میں تو ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنے ان کا جو ایک ہمت و حوصلہ ہے ہمارے کشمیری بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی ابھی بھی وہ جو ہے اپنی آزادی کے لیے, اپنی جگہ کے لیے جس طریقے سے ڈٹے کھڑے ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے تو واقعی ہم سب کا سلام ہے جتنے کشمیری بھائی اس وقت اور بہنیں دیکھ رہی ہیں. اور بھائی تو علیحدہ جتنی وہاں کی عورتیں باہمت ہیں اور جتنے انہوں نے اپنی آنکھوں سے, ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جتنے جو ہے مظالم وہاں پہ ان پہ ڈھائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے تکلیف کم کرے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ہماری زندگی میں ان کو جو آزادی اور آزادی میں گھومنا اور آزادی میں اپنی جو خوبصورت وادیاں ہیں ان میں رہنا, اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے, آمین ثم آمین. بات آ جاتی ہے کھانوں کی. تو کشمیر, جس طرح میں آپ سے کہہ رہی تھی, کشمیری لوگ جو ہیں ان کے جو کچن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ, سب سے زیادہ اہم جگہ ہوتی ہے گھر میں. تو جہاں پہ کھانے کی بات آتی ہے, شب دیگ ہو گئی, ان کا جو دسترخوان کا نام ہے وازوان, وہ
لوبیا دال، چاول، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے دسترخوان پہ روز بنتی ہیں. کشمیری چائے آپ لوگوں کو بھی بہت پسند ہے اور لوگ بہت شوق سے جو ہے بناتے ہیں، جس میں نٹس یعنی بادام پستے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لیوش ان کا جو ہے رہن سہن اور اسپیشلی کھانا پینا ہے. تو آج اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کشمیری پلاؤ کی جو ہے ریسیپی شیئر کی جائے. آج میں کشمیری پلاؤ بناؤں گی جو کہ ہر جگہ پہ تھوڑا سا ماڈیفائی ہو کے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو کے بنتا ہے، لیکن میں بھی آج آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کروں گی جہاں پہ زعفران کی بات آتی ہے، جہاں پہ نٹس کی، میوہ جات کی بات آتی ہے، تو کشمیری کھانے جو ہیں وہ اس میں سر فہرست ہوتے ہیں. باقر خانی جو ہے وہ چائے کے ساتھ بڑی پسند کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب ہم کھاتے ہیں اور بہت لذیذ ہوتی ہیں اور بڑی محنت سے بنتی ہیں تو وہ کشمیری ڈشز ہوتی ہیں. اور کشمیری جو دسترخوان ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. تو آج میری کوشش ہوگی کہ کشمیری پلاؤ کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ لوگ گھر میں بنائیں. اور ہیلدی اس لیے ہوتی ہیں کہ اس میں سبزیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں بادام اور کاجو بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نٹس ہیں وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں ہماری باڈی کے لیے اور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اچھے ہوتے ہیں. سو میں خود بھی عادی تو میری والدہ کی طرف سے، اس لیے مجھے ذرا کھانے پینے کا شوق، اور اسی لیے میرا وزن جو ہے ہمیشہ سے جب سے میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا فلکچویٹ کرتا ہے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ کھانا ہوتا ہے وہاں پہ میں کہتی اوہ کھاتے ہیں. سو کھانا ایک بڑی ایک ضروری چیز ہے، اور اس کو جتنی خوبصورتی سے صاف ستھرے طریقے سے بنایا جائے اتنا ہی اچھا ہے. تو بریک کے بعد جب آپ کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو کوکنگ سیگمنٹ ہیز بین اسپانسرڈ بائی فوجی سپریم بناسپتی اینڈ فوجی سپریم کوکنگ آئل. سو ونس اگین آپ کو ایک مرتبہ پھر یوم یکجہتی کشمیر میں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں. اور یہ جو بلیک میں نے پٹی باندھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے ساتھ سولیڈیرٹی یعنی یکجہتی کا ایک ثبوت ہے. اور پورے ہمارے جو نیٹ ورک ہے اس میں یہ کالی پٹی آج سب لوگ باندھیں گے. تو ایک لیتے ہیں کوئک سا کمرشل بریک اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اور باتیں کریں گے اور آپ کی کال. آمدید. مجھے یہ جو پرسنل میری کلیکشن میں جو ہمارے علاقائی ڈریسز ہیں یہ میں جنرلی بھی پہنتی ہوں. ایسا نہیں کہ میں صرف کشمیر ڈے پہ میں نے پھرن پہن لی ہے، میں نے اپنے 2-3 برتھ ڈیز اٹینڈ کی اس میں پہنی. سب نے مجھ سے پوچھا یار یہ کدھر سے لی ہے. جب بھی کوئی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی ہینڈی کرافٹس کی شاپ ہوتی ہے، تو میں نے یہ ایک لوک ورثہ میں ہوا تھا تو کشمیری سٹال تھا تو میں نے 2 لیے تھے، ایک بلیک تھا اور ایک یہ گرین. اور کشمیری شالز تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں مشہور ہیں. کشمیری چائے کے ساتھ ساتھ کشمیری کام جو ہے اور وہاں کے جو شاہتوش اور جو پشمینہ ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. تو کون سی چیز ایسی ہے جو کہ ٹاپ کلاس نہیں ہے جس کا جو کشمیر سے نہیں آئی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کتنے کریٹیو، کتنے خوبصورت اور کتنے جو ہے نا شوقین ہیں. شالز، کڑھائی، کوئی بھی چیز ہو وہ ٹاپ کلاس کی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کیا جی دینا ہے، کسی اچھا سا پریزنٹ بتائیں وہ کہتے ہیں کشمیری شال دیتے ہیں. آپ نے بہت ہی لذیذ اگر چائے پینی ہے تو کشمیری چائے پیتے ہیں. زبردست دسترخوان اگر لگا ہوا ہے تو سب یہ پوچھتے ہیں آپ کہیں جو ہے آپ کے پردادا یا وہ کشمیری تو نہیں تھے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی ریس کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہیں. تو آج کی جو ڈش ہے کشمیری پلاؤ، اس کے لیے تھینک یو، بہت بہت شکریہ فوجی سپریم کوکنگ آئل اور فوجی سپریم بناسپتی والوں کا کہ انہوں نے ہمارا جو کوکنگ سیگمنٹ ہے اس کو اسپانسر کیا. ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤچ میں بھی اویلیبل ہے، بلکہ میں آ کے آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں. ان کے پاؤچز میں بھی اویلیبل ہے. 5 کا پاؤچ کا ڈبہ ہے، یہ دیکھ لیں. اس میں فوجی سپریم کوکنگ آئل کا ہے، یہ پیچھے جو پڑے، اور ساتھ میں فوجی سپریم بناسپتی کا یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 لیٹر کا جو یہ پلاسٹک کی باٹل ہے یہ اویلیبل ہے. بکٹس 2 اویلیبل ہیں. 5 کلو کی بڑی فیملی کے لیے 5 کلو کی جو بالٹی ہے یہ اویلیبل ہے. چھوٹی والی جو ہے 2.5 kg کی وہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ 5 لیٹر کی باٹل بھی اویلیبل ہے، اور ساتھ میں یہ والا جو ٹن ہے جو کہ بڑی فیملیز کے لیے، جو کہ آپ اگر ناردرن ایریاز میں رہتے ہیں یا پہاڑ پہ رہتے ہیں تو یہ والا آپ کے لیے بڑا فیزیبل رہے گا. کولیسٹرول سے پاک ہے، VTF ہے، وائٹامن A اور D سے بھرپور ہے، اور حفظان صحت کے اصولوں کے اوپر تیار کردہ ہے. تو ضرور آپ بھی جو ہے فوجی سپریم کوکنگ آئل یا بناسپتی جو ہے وہ پکائیں اور اپنے کھانوں کو
سے زیادہ لذت دیں, کیونکہ آپ کا بیس اگر اچھا ہے تو آپ کی جو ڈش ہے وہ زبردست بنے گی. اب ناظرین آج کا جو کشمیری پلاؤ ہے اس کی میں کوئکلی سے آپ کو بتا دوں, اس میں انگریڈینٹس ڈلتے ہیں, اور ہر کشمیری جو گھر ہے ادھر زعفران جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ ان کی آلموسٹ ہر دوسری ڈش میں زعفران کا ہونا بڑا ضروری ہے. زعفران صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. مجھے پتہ ہے مہنگا ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا کبھی کبھی ہفتے میں 1-2 دفعہ کھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگ اتنے کپڑے بھی تو خریدتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے, تو زعفران بھی خرید سکتے ہیں. آ جاتے ہیں اب اپنی ریسیپی کی طرف. ہر کوئی کشمیری پلاؤ ذرا مختلف طریقے سے بناتا ہے. میرا جو ہے تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا پڑا ہے, اوبویسلی ہمارے یہاں پہ اتنی ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. اب آ جاتے ہیں. کھڑا مسالہ آپ کو سب سے پہلے چاہیے 4 سے 6 عدد لونگیں آپ کو چاہیے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لونگیں ہیں. 1 سے 1.5 ٹی اسپون زیرہ چاہیے. یہ دار چینی 3 سے 4 ڈنڈیاں. بڑی الائچی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ 1 سے 2 عدد. یہ بادیان کے پھول جو ہیں یہ 1 سے 2 عدد. سونف سب سے امپورٹنٹ ہے, جو کہ کشمیری کھانوں میں سونف کا استعمال بہت ہوتا ہے, اور سونف ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے. سونف 2 ٹیبل سپون سونف ہے. چھوٹی الائچی جو ہے 3 سے 4 عدد. تھوڑا کرش کریں گے اس کو ہاتھ سے آپ, تھوڑا یہاں آپ کے پاس لنگری ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا کوٹ لیں. حسب ذائقہ نمک ڈلے گا. 2 عدد پیاز ہیں اس میں, اس کو آپ نے لائٹ گولڈن سے بھی پنک کرنا ہے, آپ نے گلابی کرنا ہے. 3 سے 4 عدد مرچیں ہیں. مٹر ہیں 1 کپ کے برابر مٹر ہے. 1 کپ کے برابر اس طرح کٹی ہوئی باریک گاجر ہے. اور ویجیٹیرین کشمیری پلاؤ بھی بنتا ہے, اور چکن اور بیف یا پھر مٹن کا بھی بنتا ہے. میں چکن بون لیس میں استعمال کر رہی ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ½ کلو کے برابر یہ بون لیس چکن ہے. اور ساتھ میں اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سیب. 3 عدد اس میں سیب استعمال کر رہی ہوں, لیکن ہرے والے سیب آپ نے استعمال کرنے ہیں, کیونکہ یہ سخت ہوتے ہیں اور یہ گھلیں گے نہیں. اگر آپ لال والے سیب استعمال کریں گے لگیں گے تو ٹھیک, لیکن وہ جب بنے گا تو وہ تھوڑا سا گتاوا ٹائپ بن جائے گا, وہ کھڑے کھڑے نہیں رہیں گے. تو آپ نے سیب اگر استعمال کرنے ہیں کشمیری پلاؤ میں تو آپ نے ہرے والے سیب استعمال کرنے ہیں. اس کے علاوہ 1 عدد ٹی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈلے گا. بادام اور کشمش جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کاجو بھی آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن میں صرف کوئی 3 سے 4 ٹیبل سپون کشمش ہیں اور 2 ٹیبل سپون کے قریب بادام ہیں. ان کو آپ تھوڑا باریک چاپ کر لیں, وہ میں ابھی کر لوں گی آپ کے سامنے. 1 پورا مگ جو ہے وہ دودھ کا ڈلے گا, کیونکہ اس سے فلیور جو ہے اس میں بہت اچھا آئے گا. ہم نے کیا کیا ہے, ½ کلو کے برابر رائس جو ہے اچھی کوالٹی کا آپ نے رائس. دیکھیں کشمیری جو کوکنگ ہوتی ہے اس میں ہر چیز اعلیٰ ترین استعمال ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جی ٹوٹا چاول استعمال کر لیے. تو آپ 1 دفعہ بنائیں لیکن اچھی کوالٹی کے چاول لے لیں. اس کو ہم نے دھو کے بھگو دیا ہے. یہ ½ کلو کے برابر رائس ہے, اور ½ کلو ہی جو ہے یہ بون لیس چکن ہے. اس کے علاوہ اس میں ڈلے گا زعفران. اب زعفران کو کیا کیا ہے, 2 سے 3 مونچھیں جو ہوتی ہیں زعفران کی, وہ ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں, ان کو میں نے ہلکے گرم پانی میں, میرے پاس گھر پہ تھا پڑا ہوا تو میں لے آئی, وہ آپ نے اس میں مگ میں ڈال کے اچھی طرح اس کو اس طرح ہلا کے رکھ لینا ہے. یہ ہم نے رکھ لیا ادھر. اگر آپ کے پاس زعفران نہیں ہے تو پھر آپ زردے کا رنگ استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ لوگ جو کہ نہیں ہے ان کے پاس, تو جو آپشن ہے وہ ہے زردے کا رنگ تھوڑا سا. اور اس میں ہم ڈالیں گے وائٹ پیپر, یعنی کالی مرچ پاؤڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن میں سفید پاؤڈر ڈال رہی ہوں. اب ہم پین کو آن کر لیتے ہیں, اور آپ یہ ریسیپی ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسی ہے. آج کی جو کوکنگ سیگمنٹ ہے اس میں آپ کالز کر سکتے ہیں, تو دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. سب سے پہلے میں اس میں آئل ڈالوں گی, اور وہ ہے فوجی سپریم کوکنگ آئل 1 سے سوا کپ کے برابر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مٹی خان, اللہ کو تندرست دے, وردن کے ساتھ ٹیم کے ساتھ اللہ کو خوش خرم رکھے. اللہ آپ کے فن کو اور اب آگے اور بڑھ. کیا ہے رسول بھائی بات کر رہا ہوں کوٹیا سے. جی جی, کیسے ہیں رسول بھائی صاحب, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خوش ہے, بہت اچھا دن, کشمیر کا دن. اللہ ایک دن کشمیر کو آزاد کرے گا. کشمیر کے بچے بھی ہمارے بچے, پاکستان کے بچے, وہ بچیاں بھی ہماری بچیاں. ابھی آج آپ پروگرام کریں, آپ کی والدہ کو ہر بات یاد آئے گا کہ کہاں کشمیر میں رہا, کہاں کشمیر کو خدا آزاد کرے گا. اس کشمیر کے مجاہد انشاءاللہ ہر ٹائم فتح. کشمیر زندہ باد, کشمیر زندہ باد. آگے نہیں بول سکتا, دل میری نرم ہے مٹی خان. نہیں کوئی بات نہیں ہے رسول بخش صاحب, آپ نے اتنا زبردست جوش سے اپنا دکھایا.
اچھا آج کی ریسپی آپ نے ضرور بلوچستان میں کشمیری پلاؤ بنانا ہے آپ نے. بہت بہت اچھا. اور بات خوشخبری, میرا جو داماد ہے کشمیری ہے جی ابھی, وہ کھانے کے چاولوں کا پلا کا انہوں کا بہت کھانے کے شوقین ہوتے. شکر ہے, بہت اللہ راضی ہے میٹھی خان, بہت اللہ راضی ہے ہم پر. شکر الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. بہت کھانے پینے میں اللہ کا بہت کرم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ. رسول بخش صاحب نے اپنا جوش دکھایا, اور جوش جو ہے وہی زندگی کا ایسنس ہے. پیشن جو ہے, جوش اور ولولہ صحیح ٹائم پہ اگر استعمال کیا جائے تو کیا ہی بات ہے. اچھا ناظرین, یہ جو فوجی سپریم کوکنگ آئل ہے یہ گرم ہو چکا ہے, اور نہ بھی ہو تو آپ نے میس کو نہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں پیاز, یہ پیاز ہم نے 2 عدد پیاز ڈال دی, اور ساتھ میں 1 ٹی اسپون اس کا لہسن ادرک کا ڈال دیا. اب آپ نے اس کو تھوڑا سا کوک ہونے دینا ہے. بے شک آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں, بیٹر ہے, تاکہ آپ کا کچن میلا نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز جو میں نے آپ سے کہنی تھی, کہ ضروری نہیں کہ پلاؤ جو ہے اس کو براؤن کلر کا ہونا ہوتا ہے. ہر پلاؤ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے, سوائے 1 یا 2 ڈفرینٹ پلاؤز جو ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا ڈارک براؤن ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کا جو پیاز ہے وہ آپ نے گلابی رکھا ہے تو بالکل وہی کلر آئے گا جو کشمیری پلاؤ کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو براؤن کر لیا یا تھوڑا سا ڈارکر شیڈ میں کیا تو پھر آپ کا جو پلاؤ ہے وہ تھوڑا براؤن ہو جائے گا. تو آج کا جو پلاؤ ہے وہ سفید پلاؤ ہے اور وہ براؤن نہیں ہے. تو آپ نے جو پیاز ہے اس کو صرف گلابی کرنا ہے, اس کا کچا پن جو ہے صرف وہ ختم کرنا ہے. آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے زیادہ, ورنہ سارا پلاؤ کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور ہم نے کشمیری پلاؤ کی لک اور جو ٹیسٹ ہے وہی مین ہوتا ہے. یہ جو کھڑا مسالہ ہے یہ میں بھی ایڈ کرتی ہوں. ابھی میں یہ جو بادام ہے اس کو کاٹ لیتی ہوں. کالز آپ کر سکتے ہیں 05180944521 پہ. اور آج کا سوال کوئی نہیں ہے, آپ لوگ جو ہے اپنی جو بھی دینا چاہیں اپنی پیار محبت ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت مظالم ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو یکجہتی ہے وہ پاکستان کی, ہر پاکستانی کی ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے. اور K2 TV کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اس کاز میں, اس جد و جہد میں ہر کشمیری کے ساتھ دیا جائے, کیونکہ ہمارا واحد چینل ہے جس کے اوپر جو شوز ہیں کشمیر کے حوالے سے. ہمارا مارننگ شو بھی ہوتا تھا کشمیر کے حوالے سے, 1-1.5 سال تک مارننگ شو چلتا رہا. تو بیسکلی میں یہ کہوں گی کہ ہمارے چینل سر فہرست رہا ہے ہر پاکستان کے صوبے کو اجاگر, وہاں کے کلچر, وہاں کی لینگویج, وہاں کی جو زبانیں ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے. یہ میں ضرور کہوں گی. سو K2 TV اور AVT نیٹ ورک زندہ باد. اوکے ناظرین, اب آتے ہیں واپس ریسیپی پہ. ریسیپی, کچھ لوگ ریسیپی بھی کہتے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں, جیسے ہی تھوڑا سا اس کا پیاز اور لہسن ادرک کا کچا پن ختم ہوگا اس میں ہم ڈال دیں گے کھڑے مسالہ سارے. یہ دیکھ لیں, یہ میں نے اس میں بادام باتیں کرتے کرتے میں کٹ چکے ہیں, اور باتیں کرتے کرتے میں ویسے ملٹی ٹاسکنگ ہو سکتی ہے. دیکھ لیں آپ نے, بادام ہمارے کٹ چکے ہیں صاف ستھرے. اب آپ نے دیکھنا ہے, ہاں بس آپ نے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا. جیسے ہی یہ خوشبو آنے لگے گی آپ کو بھوننے کی, اس وقت گلابی ہے, اس میں ہم ڈال دیں گے 3 سے 4 عدد لونگے, اس میں یہ 1 ٹی اسپون زیرہ, ثابت بڑی الائچی 4 عدد, اور یہ آدھا کلو کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ڈنڈیاں اس کی, یہ جو دار چینی ہے 3 سے 4 ڈنڈیاں, بادیان کے پھول 2 سے 3 عدد, یہ ہو گیا. سونف جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون ڈالیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ نے جو الائچی ہے اس کو بے شک آپ تھوڑا سا کوٹ لیں گے تو بھی اچھا ہے, میں ثابت کھڑا مسالہ کر رہی ہوں. اس میں الائچی جو ہے ہری والی یہ ہم 2 سے 3 عدد ڈال لیں گے یہ. اور یہ ہماری نمک ابھی میں نہیں ڈالوں گی. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, مرچ کو صرف توڑ کے ڈالنا ہے, اس طرح توڑ کے, تاکہ صرف ذائقہ آئے گا اس میں. اور کشمیری مرچیں جو ہیں پوری دنیا مشہور ہیں, وہ مرچ اس میں نہیں ہوتی, صرف کلر ہوتا ہے اور بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, کون بات کر رہی ہیں؟ میں ٹھیک نمشی, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ. آپ کا کیا نام ہے؟ میں بہت ایکسائٹمنٹ ہوں, مجھے آپ سے اتنی بات کرنے کا شوق تھا, کب سے کال کر رہی تھی, اب میری کال لگی ہے. ارے تھینک یو سو مچ طیبہ, اتنی دیر سے ہولڈ سے ہوں. آئی ایم سو سوری. کیسی ہیں طیبہ, خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کا کیا حال ہے؟ بس شکر الحمدللہ, سب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ سنائیے
कैसी हैं? जी मैं ठीक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपने कभी कोई कश्मीरी डिश ट्राई की? नहीं, आज करूंगी। आप ये रेसिपी, इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें सेब जो डलता है ना वो सबसे मजे का लगता है। जी तो अच्छा ये बताएं कि कुछ कहना चाहेंगी आज के शो के हवाले से? नहीं, बस आप ही मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, और क्या कहना। थैंक यू। अच्छा ये बताएं फिर कल का भी शो देखना है, अब आप हमारी रेगुलर व्यूअर और कॉलर बन जाएं, हैं? थैंक यू सो मच तैयबा। सरगोदा से कॉल करिए। अच्छा आपने छिलका बिल्कुल नहीं उतारना, ये आप देखिए इस तरीके से आपने क्यूब कटिंग में काटने हैं सेब, जिस तरह आप लोग किसी फ्रूट चाट के लिए काटते हैं, इस तरीके से आपने सेब को काटना है। और अब जो है मसाला जब इस तरह का हो जाए, बस अब आपने इसमें चिकन शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शामिल कर दी और ये देख लें चिकन आपने शामिल कर दी। थोड़ी सी आंच, ढक्कन इसके ऊपर रखे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देख लें ढक्कन इसके ऊपर पड़ा हुआ है तो अच्छा है। गाजरें भी अभी डालनी है, लेकिन सबसे पहले मैं जो एप्पल है, जल्दी जल्दी कॉल करें, हिस्सा लें। आज यौम यकजहती कश्मीर सॉलिडारिटी डे जो है वो पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जो है वो मनाया जा रहा है, और आप लोग उसके हवाले से कॉल कर सकते हैं 051-8094-521 पे। जहाँ पे बात आती है सेहत की, तो सेहत के हवाले से जो कश्मीरी खाने हैं वो ओहो नाज़रीन एक हमेशा होता है, वन थिंग हैपन्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्रोफेसर अदनान बात कर रहा हूँ। कैसी हैं बेटे आप? कैसे हैं प्रोफेसर साहब? खैरियत से हैं आप? खैरियत ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक हूँ, और आपसे बातें होती रहती हैं, लेकिन आप कभी कभी पहचानती नहीं हैं। नहीं प्रोफेसर साहब, आपको मैंने क्यों नहीं पहचाना, बिल्कुल पहचानती हूँ आपकी तो बड़ी। कश्मीर के हवाले से बात करूंगा कि कश्मीर जो है वो जन्नत है, और जन्नत आपको पता है किसी काफिर की नहीं हो सकती। बिल्कुल इंशाअल्लाह हम एक दिन इसको हासिल कर लेंगे, और ये जो मज़ालिम है इनको हम भूल जाएंगे। जब हमारी जन्नत आबाद होगी तो फिर लोग देखेंगे कि कितनी जो मेहनत होती है उसका रंग कैसा होता है। बिल्कुल अभी तो हमने खून का रंग दिया है ना, जब इससे खुशियों का रंग आएगा तो एक नई तब्दीली होगी इंशाअल्लाह। देखकर लोग फरामोश नहीं कर सकेंगे, उनको अंदाजा होगा कि जिस काम के लिए जिद्दोजहद की जाए, खून का दिया जाए, वो कभी भी रायगा नहीं जाती। वक्त जरूर लगता है, लेकिन ये साबित करना होता है कि दुश्मन के हाथ में कभी भी वो सल्तनत नहीं रहेगी जो हमारी है। यानी जब हमारी चीज हमारी नहीं है तो इसका मतलब है उनके पास भी नहीं रह सकती। इंशाल्लाह बिल्कुल कश्मीर जिंदाबाद। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि कल का प्रोग्राम कोई खास प्रोग्राम है बेटे? कल का प्रोग्राम, सॉरी क्या कह रहे हैं? कल का कोई खास प्रोग्राम है? नहीं, कल का वो सैटरडे का जो होता है, डॉक्टर गफार अली खानजादा होंगे और फिर गपशप आप लोगों की कॉल्स होंगी, तो खास तो प्रोग्राम होता ही आप लोगों की वजह से। थैंक यू डॉक्टर अदनान, वेरी स्वीट ऑफ यू। अब नाज़रीन वापस आते हैं रेसिपी की तरफ। ये देख लें, ये चिकन जो है वो अच्छी तरह आपने भूनना है, और सफ़ेद है। जैसे ये थोड़ा सा भुनेगा, इसमें हम गाजर, सेब और मटर जो है थोड़े से आपने ब्लैंच, यानी मटर जो है क्योंकि थोड़े देर लगता है इसको गलने में, तो आपने थोड़ा सा एक उबाला दे के इनको ब्लैंच करके रख लेना है। एक शो है, और जैसे कि आप सबको मालूम है आज 5 फरवरी है, पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर जो है वो मनाया जा रहा है, और हम भी साथ साथ हैं। आपको पता है AVT नेटवर्क और K2 चैनल हमेशा सर फहरिस्त रहे हैं, जहाँ पे इलाकाई ज़बान और जो हमारे पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगह हैं उनको उनकी नुमाइंदगी करने में बहुत ही आगे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस वक्त, अब आप देख सकते हैं जो चिकन है, खड़ा गरम मसाला और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स थे, अगर आपसे मिस हो गया तो रात में रिपीट में 10:30 बजे देख लीजिएगा। इसमें अब मैं डाल रही हूँ गाजर, कटी हुई गाजर डालेंगे, कश्मीरी पुलाव की रेसिपी है। और इसी में हम डाल देंगे सेब हैं, हरे वाले सेब आपने इस्तेमाल करने, लाल वाले नहीं। और 1 कप जो है ये मटर है, और इसमें मेवे आपकी मर्ज़ी है, डाल सकते हैं जो नट्स होते हैं। मैं डाल रही हूँ किशमिश और बादाम, लेकिन इसमें थोड़े से काजू भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो वाह क्या बात हो जाएगी। ये हमने ये लेके डाल दिए, आप देखें। अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। 1 कप दूध भी जाएगा, और इसमें पानी उतना होगा जितने पुलाव के लिए आपका हिसाब होता है। कि अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका ज़रा लुक चेक करें। एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती खान, कैसी हैं आप? कैसी हैं? खैरियत से हैं? कौन बात कर रही?
शहनाज जी, कराची से। क्या हाल है शहनाज जी? खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास हैं, ठीक ठाक हैं? आपकी कॉलें नहीं मिल रही थी इसलिए आज बात कर रही, मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आप खैरियत से अच्छी हैं? लग रही है जी, आप कश्मीरन बन के बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे थैंक यू सो मच। और आज कश्मीरियों का दिन है, हमारा दिली दुआ है कि कश्मीर अल्लाह पाक आजाद करा दे। आमीन सुमा आमीन, आमीन सुमा आमीन। और हम उनकी तमाम खुशियों में गम में शामिल हैं बराबर की। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। हम बहुत दुआ करते हैं, हम लोगों के आंसू आ जाते हैं उन लोगों का जुल्म और सितम देख के। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। शहनाज जी, आज जो कश्मीरी पुलाव है आप ट्राई करके जरूर मुझे बताइएगा कैसा बना। मैंने आपकी पीछे जो डिशें थी वो सब देख देख के रात को सब बनाई हैं। अच्छा बनाई हैं, ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात और बातचीत रहेगी। नाज़रीन क्विक कॉल कर लें क्योंकि अभी आपके पास मौका है, फिर हमारे गेस्ट आ जाएंगे और जो नौजवान नस्ल है कश्मीर के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, आज हमारे गेस्ट जो हैं वो आपके साथ होंगे और बात भी करेंगे। ये जो मैंने ज़ाफ़रान थोड़ा सा लेके गर्म पानी में डिज़ोल्व किया, अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप फिर थोड़ा सा क्योड़ा डालेंगे और जो जर्दे का रंग है तो आपको फिर थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा। ये मैं इसी में डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ। ये हमने शामिल कर दिया इसमें। अब आपने थोड़ा सा इसको 1 मिनट के करीब भूनना है, इसको 1 मिनट। ये देखें अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और ज़ाफ़रान की जो खुशबू है, आहा क्या खुशबू आ रही है। नाज़रीन ऑनेस्टली इसका पूरे जो स्टूडियो है ना, ये आपने लिया। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। 1 से 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ क्योंकि अभी इसमें आधा किलो चावल भी डालेंगे, तो फिर नमक के बगैर तो आपको पता है लाइफ जो है। अगर जो जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है वो बेशक नो सॉल्ट जो अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नमक को कम रखें, मकदार कम रखें। अब इसमें देख लें इतना आपने इसको कुक करना है। और बाकी अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ जो हमने अच्छी क्वालिटी के आधा किलो लिए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, जो आपने 1 घंटा एटलीस्ट भिगोना है, अच्छी क्वालिटी का चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें चावल शामिल कर दिए। अब ये हल्की आंच पे इसको आपने, जिस तरह मैंने कहा, चावल से 1.5 से 2 इंच पानी ऊपर होगा तो पुलाव बिल्कुल A1 बनेगा। अब आपने आग थोड़ी सी हल्की कर देनी है, हल्की कर देनी है। और इसमें अब मैं 1 मग के बराबर दूध डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए दूध डाला। इसमें ये होगा कि जो फ्लेवर है ना, ओ हो वो इतना कोई इन्हांस होगा ना। इसको हल्का सा आपने, बल्कि चम्मच से नहीं, आपने ऐसे लेके देगची को इवन आउट कर दिया। ये मैं चम्मच दूसरा लेती हूँ, ये वाला। इससे आपने हल्का सा इसको ये मिक्स कर दिया, दूध भी मिक्स हो गया इसके साथ। अब ये जब पुलाव बनेगा तो मेरी आप लोग देखेंगे कि इसकी जो लुक है। अब इसमें मैं उबलता हुआ वैसे पानी डालें आप, लेकिन इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो चावल से 1.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए, 1.5 इंच सिर्फ, तो पुलाव बिल्कुल A1 बनेगा। अब हमने इसको ढक देना है। अब ढकना पूरा नहीं आपने बंद करना, ढकना आधा खुला रहने देना है। और ये अब दरमियानी आंच पे इंशाल्लाह बनेगा। और उसके बाद इसको दम पे रखेंगे। दम पे जो शबदेग है वो मेरी फेवरेट होती थी, मम्मी माशाल्लाह से ज़बरदस्त बनाती हैं। और रात भर तवे की हल्की आंच के ऊपर उसकी जो देगची होती है उसको आटे से पैक कर देते हैं, बिल्कुल वो हल्की आंच पे सारी रात पकते हैं शबदेग। और सुबह जब आप खाते हैं ना शलजम और ओए हो सफ़ेद चावलों के साथ। उसके अलावा जो लाल लोबिया है और सफ़ेद चावल, वो भी हर कश्मीरी घर में रेगुलरली बनते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जिसको राजमा कहते हैं। और बाकी कश्मीरी चाय और ये वो तो आपको पता ही है, वो उनका एक स्टेपल एवरीडे चीज़ है। तो अब चलते हैं, आपको खूबसूरत सा जो कश्मीर का तराना है, जो जिसका सेहरा जो है वो K2 नेटवर्क पे जाता है कि उन्होंने किसी चैनल ने अभी तक इस तरह का कदम नहीं उठाया। लेकिन हमेशा की तरह हमें हर पाकिस्तानी को, पाकिस्तान की हर जो ज़बान है उसको हमेशा आगे आगे रहें। तो ये कश्मीर के ऊपर जो तराना है ये आप सबकी नज़र। और उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो आज के गेस्ट होंगे, आई एम सॉरी मेरा कार्ड इधर फिर रह गया, हमारे साथ जो गेस्ट होंगे कश्मीरी नौजवानों ने जो अब बेड़ा संभाला है, इस जो स्ट्रगल है इसमें
ایزم چودھری ہیں چیئرمین کاروان پاکستان، عباس سیال ہیں پریزیڈنٹ کاروان پاکستان، اور ساتھ میں ہیں ماریہ وحید اینڈ زارا ہاشمی. ان سے خوب ساری باتیں کریں گے. ترانہ سنتے ہیں وطن ہمارا آزاد کشمیر، اس کے بعد بریک پہ کہیں مت جائیے گا. آپ سب کو جی ناظرین خوش آمدید. آج 5 فروری ہے اور پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور K2 ٹیلی ویژن ہمیشہ کی طرح سر فہرست ہے جہاں پہ کشمیری لوگوں کی آواز بننے کی بات آتی ہے، یا پھر شوز میں ان کے جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنے کی بات آتی ہے. سو مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ آج جو ہے K2 کا پاکستان میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہ شو لے کے آئی ہوں. اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں جن کا تعلق جو ہے پاکستانی ہے، اور ساتھ میں کاروان پاکستان کشمیر کی آواز بن کے سامنے آئے ہیں. تو سب سے پہلے میں چیئرمین کاروان پاکستان سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں. ایزم چودھری، السلام علیکم. السلام علیکم جی. صحیح میں نام لیا آپ کا؟ جی اعظام چودھری. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ویلکم آن دا شو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ، تھینکس اے لاٹ. اور جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں پریزیڈنٹ کاروان پاکستان جناب عباس سیال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. ویلکم آن دا شو. تھینکس میم. بہت شکریہ. ایک جو ان کی ممبر ہے وہ ابھی رستے میں ہیں جو کہ اسپوکس پرسن ہیں کاروان پاکستان کی، لیکن جو دوسری پیاری ہماری گیسٹ ہیں جو کہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں وہ ہیں پیاری سی ماریہ وحید. السلام علیکم ماریہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. بڑی پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. صبح صبح تیار ہو کے آئی ہیں. ویلکم آن دا شو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ لوگوں کی کوئی کالز ہیں تو ضرور کال کریں. لائیو کال 05180945521 پہ. اچھا اعظام، آج پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کاروان پاکستان جو ہے وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ کاروان پاکستان بیسیکلی ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے جو سب نیشنل ایشوز پہ، اسپیشلی جو کشمیر کا ایشو ہے اس پہ ڈفرینٹ ہم نے انٹرونشنس کی ہیں. اس پہ ہم نے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے ساتھ ڈفرینٹ ہم نے کانفرنسز کروائے ہیں جو بھی ہم انٹرونشنس کر سکیں تاکہ اس ایشو کو میکسیمم اجاگر کیا جائے اور اس پہ ایک اویئرنیس یوتھ کے اندر پرٹیکولرلی کریٹ کریں. لاسٹ ایئر ہم نے کیا تھا کشمیر بلین مارچ، جو ایک ورلڈ ریکارڈ تھا کشمیر کا لارجسٹ فلیگ یہاں پہ سینٹورس سے لے کے آپ کا جو F8 اور وہاں پارلیمنٹ ہاؤس وہاں پہ وہ ایک ریکارڈ تھا. اس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس تھیں اور ہم بھی اس میں تھے، ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. تو کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے لیے، کشمیر کاز کے لیے جہاں بھی ہو ہم اسپیشلی یوتھ میں اپنی آواز ضرور اٹھاتے ہیں. اچھا یہ تو ہم لوگ کافی سالوں سے اوبیسلی سب لوگ ہر پاکستانی جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب کرونا وائرس سے پہلے تھوڑا سا 1-2 مہینے پہلے 2020 میں جو آرٹیکل 370 پاس ہوا اگست کو ہوا تھا جی 2019 میں، اور اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈے کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ کے خیال میں اس وقت جب یہ ہوا تھا تو آپ لوگوں کی جو تنظیم ہے وہ کام کر رہی تھی، اس میں ریاکشن کیا تھا سب کا؟ ریاکشن یہ تھا کہ جی مطلب وہ مزید ایکسپوز ہوئی تھی جو ان کی سو کالڈ ڈیموکریسی ہے، جس طرح یہ آج ہو رہی ہے بالکل خالصتان موومنٹ، وہ جو فارمرز موومنٹ اپنے ہی فارمرز پہ وہ جس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، ان کو ٹریکٹرز کے نیچے جس طرح سے روند رہے ہیں، ان پہ بلٹس فائر کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی تو وہ ایکسپوز ہوئے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد، اور جس طرح سے میں نے کہا کہ اس دن کی ریلیونس اس کے بعد سے زیادہ بڑھ جو بھارت کے کالے کرتوت ہیں وہ اور زیادہ سامنے. ہاں جی، اوکے. اور وہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی اور ڈیموکریسی ہے جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو ونس اگین ناظرین آپ لوگ بھی حصہ لیں ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس میں. عباس آپ پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے جس طرح بتایا کہ آپ کی یوتھ موومنٹ ہے فار دا کشمیری پیپل کاز جو ہے، تو اس کے حوالے سے ابھی آنے والے دنوں میں کیا کیا آپ لوگوں کے پلانز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس چینل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلے میں کچھ آغاز کرنا چاہوں گا اس طرح سے کہ جیسے آپ بتا رہی تھی کہ اس آرٹیکل کے بعد ہم نے کیا کیا. تو ایز اے ینگسٹرز ہم نے تب سوشل میڈیا ٹرینڈز کیے، ٹویٹر پہ ہم بہت اوپر رہے، دنیا کے سامنے ہم نے یہ بتایا دنیا کو کہ وہ باطل ہے، یہ حق ہے. بالکل. وہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے. صحیح. اور ظالم مٹ جانے والا ہے لیکن مظلوم لازوال ہے. لازوال ہے. اب دیکھیں کہ خدا نے انبیاء مبعوث فرمائے،
फिर कुतब नाजिल फरमाई और उनके अंदर एक ही सबक दिया कि अदल और हक ये सबसे ऊपर है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जहां है वहां इनका मकसद पूरा हो जाता है। मकसद पूरा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो जालिम है उसके दुश्मन बन जाओ और जो मजलूम है उसके हमदर्द बन जाओ। सुभान अल्लाह। अगर हम यही मोटिव रखते हैं, यही सोच हमने रखी और हमने इस पे काम किया बहुत ज़्यादा, और अब जो हम इस पे सोचना चाह रहे हैं, हम कुछ दिन पहले भी कोविड की सिचुएशन में आपको पता है जो मामलात काफ़ी तंग हो गए थे, अब वो खुलते जा रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी मुल्क में। तो आगे हम ये सोच रहे हैं कि एज ए यूथ हम जितने भी यूथ लीडर्स हैं उनको एक ऐसी आवाज़ बन के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक जाएं ताकि कश्मीर कॉज का अमली एक हल निकाला जा सके। अमली हल, बिल्कुल। क्योंकि जब तक आवाज़ें बुलंद होती रहेंगी, स्पीचेस होती रहेंगी, लफ्ज़ उठाए जाएंगे, शोज होते रहेंगे, जब तक अमली हल नहीं होगा तो उसका कोई मकसद नहीं होगा। कब तक हम करते रहेंगे? एक वक्त आएगा जब एक बार इन सब ने हल होना है, इसको सोल्यूशन निकलना है। बिल्कुल। अगर ये रियासत जो पाकिस्तान है, बिल्कुल, ये उस दौर में इतने मुश्किल वक्त में ये बन सकती है, तो इस दौर में 2021 में कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद हो सकता? बिल्कुल। और इसके लिए देखें, पाकिस्तान बनने के लिए भी तो कितने साल जो है वो स्ट्रगल जारी रही और कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, तो जाके फिर फाइनली आज़ाद हुआ पाकिस्तान। और ये भी एक चीज़ है जी, जनरली लोग हमें भी पूछते हैं, या जिस तरह जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जी ये क्या है 5 फ़रवरी या इस तरह करके कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, या आज हम प्रोग्राम में भी आ रहे थे तो कोई कह रहे होंगे कि जी आप क्या कश्मीर आज़ाद कर लेंगे। तो वो बिल्कुल ये आप वाली बात है कि पाकिस्तान भी एक वो कांस्टेंट स्ट्रगल थी और सब की कुर्बानियां शायद बीच में बड़े लोगों ने कहा होगा कि तो ऐसे ही है, पता नहीं, लोग कहते थे कि जी यूं क्या होगा। तो इस तरह अब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तहरीकें हैं पाकिस्तान में, एटलीस्ट वो इशू तो सेंसिटाइज होता है ना, बिल्कुल, वो हाईलाइट होता है। और फिर जिस तरह से ये ट्विटर ट्रेंड्स होते हैं, या जिस तरह अब तो वो स्टेज बहुत करीब है, क्योंकि ये मोदी के आने से तो वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं बहुत जल्दी। अब रिसेंटली आपको पता है यूएन का जो वो वहाँ गए था मिशन, उस पे वो फायरिंग हुई, बिल्कुल। और सारी चीजें कि वो खुद अब सामने आ रहे हैं, सिर्फ हमने उसको मजीद सेंसिटाइज करना है एक, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली वो चीज़ हाईलाइट रहे, लोगों को पता हो कि क्या यहाँ जुल्म और बर्बरियत। मेरे ख्याल में भारत में जो भारत के रहने वाले हैं वो तक इस आदमी की वजह से अब मुश्किल में पड़ गए हैं, बिकॉज वो कोई ना कोई ऐसी एक्सट्रीम जो है किस्म की कोई लॉज बना देते हैं, चाहे फार्मर्स हैं चाहे वहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो मेरे ख्याल में इनके लोग खुद इनके ये मोदी के खिलाफ बिल्कुल। और उसका तो रिसेंटली आप देख लें कि उसी दिल्ली के लाल किला पे बिल्कुल जहाँ पे वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, आज वहाँ उनकी अपनी रेट नहीं है उनकी गवर्नमेंट की, देख लें, और वो किस तरह से वहाँ पे जुल्म हो रहा है उन किसानों पे, सिखों पे। और ये भी एक मूवमेंट चल पड़ी है, फार्मर्स की जो मूवमेंट है। आप ये देखेंगे, ये कहना इस जगह पे मुनासिब होगा कि जो रियासत अपने मजदूर को उसका हक नहीं दे सकती, वो किसी और को क्या आजाद करवाएगी, किसी और को क्या हक देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दर्द समझते हैं, सबका दर्द समझते हैं, हम उस देश में रहने वाले लोगों का दर्द समझते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो इस देश में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं समझते। अच्छा, आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त आप लोगों की एक जो जोश और वलवला है वो ऑब्वियसली इसका रंग, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, बट एक चीज़ पे आप लगे रहते हैं तो उसका फल तो या उसका नतीजा ज़रूर निकलता है। कारवान पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि ये खाली मर्द हजरात हैं, ख़वातीन भी साथ साथ हैं, तो मुझे खुशी हुई है। मारिया, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बात करूंगी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर जो है वो दुनिया के दरीना और पेचीदा तनाज़ात में से एक तनाज़ा है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ी कशीदगी और दुश्मनी की वजह भी कश्मीरी है। तो जैसा कि स्टार्ट में बड़े सगीर में जब बरतानवी राज ख़त्म हुआ तो उस वक्त दो रियासतें जो हैं वजूद में आई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो उस वक्त बाकी जो रियासतें थी उनको भी इस बात का हक दिया गया कि वो भी जो है अपना इल्हाक दोनों के साथ कर सकती हैं या आज़ाद भी रह सकती हैं। तो उस वक्त जो है कश्मीर का इल्हाक जो है वो हिंदुस्तान के साथ कर दिया गया। तो जब वो इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ तो तभी से ये तनाज़ा जो है 1947 से अभी तक चला आ रहा है, जिसका अभी तक कोई काबिल अमल हल नहीं निकल सका, जिस पे अमल सही तरह से किया जा सके।
تو اسی کو لیتے ہوئے جیسے وہاں پہ کشمیری مجاہدین اور مسلح افواج کے درمیان جھڑپیں جو ہیں وہ جاری رہی ہیں. آج 73 سال ہو گئے ہیں تو کشمیر میں یہ جدوجہد آج تک جاری ہے, لیکن پھر بھی اقوام متحدہ تک یہ بات جاتی ہے, سلامتی کونسل تک جاتی ہے, OIC, D8 جیسی جو عالمی برادری کی تنظیمیں وہاں تک یہ بات جاتی ہے, لیکن اس کا کوئی قابل عمل حل نہیں نکل سکا. تو وہاں پہ دیکھا جائے جیسے عورتوں کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے, ماؤں بیٹیوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے, اور نوجوانوں کے ساتھ نوجوانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, بچے ہو جائے بوڑھے ہو جائیں, انسانی بنیادی حقوق کی پامالی وہاں پہ ایک عام چیز بن چکی ہے, بالکل روزمرہ پہ عام چیز بن چکی ہے. اور پھر جیسا کہ دیکھا جائے وہاں پہ عورتوں کی پامالی کے سلسلے میں وہاں پہ ڈیلی یہ بات ہو رہی ہے, عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور جہاں پہ بھی کارڈین وہ اریسٹ کیے جاتے ہیں, اور جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے وہاں پہ اسی طرح سے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اور پھر جب 1 سال سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, لاک ڈاؤن چلا آ رہا ہے, اس میں بھی انٹرنیٹ سروسز جو ہے وہ بالکل بند رہی ہیں, موبائل دنیا سے بالکل کاٹ دیا گیا, تعلیمی ادارے وہاں پہ بند رہے ہیں. اور پھر حریت رہنماؤں کے سوری ماریا, تعلیمی اداروں سے ہی سٹارٹ کروں گی, سوری قطع کلامی کی معافی. لیکن ناظرین ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے, آپ کو پتہ ہے کمرشل بریک جب ہو تو پھر ہمیں جانا پڑتا ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے, خصوصی شو ہے K2 کا پاکستان میں, اور آج کشمیری پلاؤ جو ہے بن رہا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے تھوڑے سے جوش میں اور تھوڑے سے ولولے میں تھوڑا سا پانی جو ہے زیادہ ہو گیا, 1.5 انچ کے بجائے میں نے 2 انچ ڈال دیا. تو اگر انچ کا بھی فرق ہو تو چاول تھوڑے سے نرم ہو سکتے ہیں, لیکن آپ لوگ غور کر کے چاول سے 1.5 انچ ہی پورا کریں. میں اس وقت باتیں کر رہی تھی تو مجھے لگتا ہے ایسا ہوا ہے, لیکن پھر بھی جو مزہ ہے وہ اس کا ویسے ہی رہے گا. بریک پہ جانے سے پہلے ماریا جو ہیں وہ کچھ بتا رہی تھیں ہمیں کشمیر کی جو جد و جہد ہے, وہاں کی جو اس وقت ظلم و ستم ہے, اس کے حوالے سے. ماریا پلیز وہیں سے شروع کر لیں. جی, جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ حریت رہنماؤں پہ بھی ظلم و ستم وہاں پہ جاری ہے. 2008 میں علی شاہ گیلانی کو وہاں پہ اریسٹ کیا گیا ان کے گھر کے اندر ہی, اور تب سے لے کے ابھی تک ان کو ریلیز نہیں کیا گیا, جبکہ وہ حریت سے استعفیٰ بھی دے چکے ہیں. اس کے بعد 1993 میں ڈاکٹر قاسم فقتو کو بھی اریسٹ کیا گیا, جبکہ 2012 میں ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں بیل مل چکی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اریسٹ کیا گیا. اور ڈاکٹر قاسم فقتو جو ہیں وہ آسیہ اندرابی کے ہسبینڈ ہیں, جو کہ حریت وومن ونگ کی چیئرمین ہے. 2013 میں ڈاکٹر افضل گرو کو جو ہے پھانسی دی گئی, اور ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے 2001 میں پارلیمنٹ پر حملہ کیا. 2019 میں حریت رہنما شبیر شاہ کو اریسٹ کیا گیا, اور ان پہ بھی یہ الزام تھا کہ وہ پاکستان سے فنڈنگ کرتے ہیں. پھر 2020 میں یاسین ملک کو اریسٹ کیا گیا, اور ان کو تہاڑ جیل میں 10 سال میں رکھا ہوا ہے, اور ان پہ بھی یہی الزام ہے کہ وہ بھی پاکستان سے فنڈنگ کرتے ہیں, اور جو بھی وہ حریت رہنما کشمیر کی جد و جہد کے لیے کام کرتے ہیں تو ان پہ بھی جو ہے ظلم و ستم جاری رہتا ہے, اور ان کو بھی اریسٹ کر کے رکھا جاتا ہے. یعنی کہ وہاں پہ عورتوں بچوں کے ساتھ ساتھ بوڑھے لوگ جو ہیں, جیسے کہ سید علی گیلانی کی جو عمر ہے وہ 90 سال ہو چکی ہے, تو پھر بھی اس بارے میں کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. 1989 سے یہ تحریک جو ہے وہ زیادہ اس نے زور پکڑا ہے, اور پھر ابھی تک 73 سال گزر چکے ہیں, تو اس تحریک کو اسی طرح زور پکڑے ہوئے ہیں. 2016 میں جب برہان وانی کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد تحریک آزادی میں زیادہ جوش دیکھنے کو ملا ہے. وہاں پہ 200 کشمیری جو نوجوان ہیں ان کو شہید کیا گیا, اور ابھی تک 10,000 سے زیادہ نوجوانوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جا چکا ہے. تو اس طرح جتنا بھی 73 سال کے عرصے میں کشمیریوں کی جو پاکستان کے ساتھ لازوال محبت ہے اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں, اور جو بار بار وہاں پہ انڈین فورسز کے سامنے بھی ایک ہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ کشمیر پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں. تو ان کا جو پاکستان کو لے کے ایک مان ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو پاکستان کو بھی وہ وقت آ چکا ہے کہ ان کی محبت کا ثبوت دینا چاہیے. اور عالمی برادری کے سامنے ہم اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ جو کشمیر پہ ظلم و ستم جاری ہے اس کو وہاں سے اٹھایا جائے, اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کو حق خود ارادیت دیتے ہوئے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے. سلام ہے ان ماؤں پر جنہوں نے برہان وانی جیسے بیٹوں کو جنم دیا. سلام ہے ان بچوں پر جو انڈین آرمی فورسز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں, کشمیر ہمارا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں. تھینک یو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت آپ نے. میں اس لیے انٹرپٹ نہیں ناظرین کرتی کیونکہ جب گیسٹ بول رہے ہوتے ہیں تو میں جب پروگرامز کوئی بھی دیکھتی ہوں تو گیسٹ بول رہے ہوں تو جو ہوسٹ ہے وہ زیادہ انٹرپشن کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے وہ ہوتا ہے کہ یار گیسٹ کو تو بولنے دیا کریں, تو اس لیے میں نے کبھی انٹرپٹ, میرا سٹائل نہیں ہے. ویری نائس, ویری ویل سیڈ. آپ نے بڑا
जो है ना टू द पॉइंट बात की है, बहुत ज़बरदस्त। इज़ाम, आप इसके हवाले से अब आपके ख्याल में ये जो काफ़िला चल पड़ा है एक जद्दोजहद का पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ मुल्कों में जहाँ पे भी कश्मीरी बसते हैं, और हर मुसलमान जो है वो इस वक्त जो है एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है, तो ये आप जो अब 2021 है, फरवरी है, ये आप किस सिमत जाते हैं? ये दोनों से सवाल है एक, लेकिन पहले आप इज़ाम जवाब दें इसका कि कहाँ आप देख रहे हैं इस काफ़िले को जाते हुए? इसमें यही है जी कि ये मोदी के आने से ये इतना जल्दी एक्सपोज हो रहे हैं, और इतना इस काफिले में जिस तरह आप कह रहे हैं, या इस फ्रीडम स्ट्रगल में जी इतना एक तरह उसका फ़ायदा हो रहा है कि वो जो चीज़ें शायद दुनिया को समझने में या हमें समझाने में टाइम लगता, वो अब अपनी वो इन पॉलिसीज़ की वजह से, जिस तरह आर्टिकल 370 का किया, बाद में अब जो कर रहे हैं वहाँ पे उसको एक तरह एनेक्सेशन उसकी कर रहे हैं, सही, तो उससे वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, और वो बहुत जल्दी उस तरफ जा रहे हैं, उस स्ट्रगल की तरफ, कि उन्होंने तो अब सब कुछ करके देख लिया। मतलब उन्होंने वहाँ जुल्म किया हर किस्म का, उन्होंने उनसे बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, मतलब एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, मतलब हर चीज़ उन्होंने वहाँ पे करके देख ली। लॉकडाउन आपने देखा कि ऐसा रहा, लेकिन वो इन चीज़ों से मज़ीद एक्सपोज हो रहे हैं, और वहाँ पे वो मज़ीद कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह करके वो समझते थे कि हम कर सकते हैं, ये अब उनको भी पता है बिल्कुल कि ये अब हमारा पार्ट, हम इसको एनेक्स नहीं कर सकते, जो मर्जी हम कर लें, इसको हम जुल्म की भी एक हद होती है। बिल्कुल। आपसे बस सेम क्वेश्चन का आपसे आपके तासुरात। नाज़रीन, अगर आपने कॉल करनी है तो कॉल कर सकते हैं, शो में हिस्सा ले सकते हैं 0518094521 पे। एक हमारे साथ कॉलर हैं मेरे ख्याल में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ सो सॉरी, मुझे बता दिया करें जैसी कोई कॉल आएगी तो मैं साथ साथ कॉलर्स को भी, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई आज जो है उस जोशो खरोश में है कि वो भी कश्मीर के हवाले से कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, आप बताएं क्या कहें? मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त इस नहज पे अब यमन को देखें, फ़लस्तीन को देखें, दूसरे मगरबी एशियाई ममालिक को देखें, उसके अलावा हमारे कश्मीर को देखें। इस टाइम जितने भी मजालिम हो रहे हैं वो इन डिस्प्यूट्स में हो रहे हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर 56 से ज़ायद ममालिक इस्लामिक वर्ल्ड में हैं, और अगर ये मुत्तहिद हो जाते हैं और सब के सब बहुत मेजर इनमें से ताकतवर, दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में से आ जाते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और अगर ये इकट्ठे होकर इसका एक लाहे अमल निकालते हैं, इसका एक राह हल निकालते हैं, वो राह हल किसी भी हवाले से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर राह हल एक सिमत इस तरह निकाली जाए कि ये इत्तेहाद ऐसा हो कि जिसके ज़रिए मजलूमों के हक में आवाज़ बुलंद की जाए और जालिम की आवाज़ को थमा दिया जाए, तो इंशाल्लाह जल्द ही ये दिन देखने को आएंगे कि आज़ादी इनका मुकद्दर बनेगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि कश्मीरियों के साथ पिछले 2 साल से ये नहीं हो रहा, ये तो ज़ाहिरी तौर पर अगर देखें तो ये 70 साल से हो रहा है। ये 7 दिहाइयाँ गुजर गई, कई लाख शोहदा हो गए, कई बेटियां, माएँ, बहनें, कितनी कुर्बानियां हैं। हम समझते हैं इन कुर्बानियों को, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं उन कश्मीरियों को कि जब हमारे घरों से जनाजे निकलते हैं हम समझ सकते हैं, हमारे जब भाइयों पे गर्दन पे खंजर चलते हैं तो हमने जनाजे उठा के ये समझा कि ये दर्द कैसा होता है। हम ये समझते हैं कि बेटियों की जब इज्जत पामाल होती है तो कैसा होता है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप एक गयूर कौम हैं, आप एक साबिर कौम हैं, बेशक आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं, और एक दिन ज़रूर ये दिन आएगा कि आपके सब्र में वो खुदा शामिल होगा और आप फदा आपका मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ऐसा होगा। नाज़रीन, जो हमारी स्पोक्स पर्सन है, चेयरमैन कारवान पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाती हूँ मैं। प्यारी सी हैं ज़ारा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो वायरस से बिल्कुल बची हुई हैं हैं? बिल्कुल, एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन आप उतारना चाहेंगी? नहीं इट्स ओके। अच्छा, वो पहन के। नाज़रीन, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी पहन के ही किया करूँ इतने सारे लोग बैठे हुए। सो आप स्पोक्स पर्सन है कारवाने पाकिस्तान की। बेसिकली मैं प्रेसिडेंट एडवाइज़र हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट, और इसके साथ मैं वुमेन विंग की हेड हूँ। अच्छा। ऑल ओवर पाकिस्तान वुमेन विंग की हेड हूँ। ओके। तो
آپ آج کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کے حوالے سے جو کشمیر کی جدوجہد جو پیچھے اتنے سالوں سے ہو رہی ہے، تو اگر اس کو دیکھیں تو ایک اسپیسیفک دن جو ہم نے رکھا ہوا ہے یوم میں ان کے ساتھ ہم یکجہتی کو شو کرنے کے لیے، تو اگر اس دن کو دیکھیں تو ہر دن ہی ہمیں ان کے ساتھ ایک یکجہتی کو شو کرنا ہے، ان کے لیے ہر دن ہی وہ ہمارے لیے ہر لمحہ ہر دن کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو بیسیکلی اس دن کو یہ ہے کہ ہم ان کو ایک شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے بیک پہ ہیں، اور آپ لوگ جو اسٹرگل وہ اتنے سال سے کر رہے ہیں تو ان کی اس چیز کو ہم ایک انٹرنیشنل ورلڈ میں اس کو ایک پازیٹیو اس کا امیج کریٹ کر کے بتا رہے ہیں. اور اس میں جو انڈیا نے کی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اس سب کا ایک امیج جو ہے وہ بتا رہے کہ یہ وہ کس طرح ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اور کتنے دہائیوں سے وہ ظلم ان پہ کیا جا رہا ہے. یہ تو ہے، یہ تو ہے، یہ تو ہم سب اس کے گواہ ہیں. یہ کب سے ہو رہا ہے اور دن بدن اسپیشلی آرٹیکل 370 کے بعد تو اور زیادہ بڑھ گیا. اب تو ان کو مطلب مسجد میں جانا کیا، گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. اب میں سوچ سکتی ہوں کہ کرونا وائرس میں ہمارے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ جو ہوا، تو میں اس زمانے میں یہ سوچتی تھی کہ یار یہ لوگ کیسے اتنے مہینوں سے اور ابھی تک ہیں. ہم تو پھر بھی اب ظاہر ہے تھوڑا لاک ڈاؤن ختم ہوا، لیکن آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے کا لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں کی جو ہے نا جو ہے بس ہو گئی تھی. اور اس وقت سب سے زیادہ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ لاک ڈاؤن کیسا ہوتا ہے، کشمیریوں کی آتی تھی. بالکل بالکل. اور وہ بھی ہمارا لاک ڈاؤن نہیں، مطلب ان کے گھر میں بھی جو لاک ڈاؤن ہے وہ بھی انسرٹنٹی ہے کہ کسی بھی وقت وہ ٹروپس اندر انٹر ہو جاتے ہیں، کوئی سیفٹی نہیں ہے، کچھ بھی آپ کی محفوظ. یہ آپ کو پتہ ہے میں اس وقت سوچتی تھی جب یہ کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو میں جب نکلتی، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو تھوڑا سا نکلنا پڑتا ہے، سب جگہ بیابان. لیکن پھر میں یہ سوچتی تھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہ چلو میں نکل تو سکتی ہوں نا. ادھر رات کو سوتے وقت بھی وہ لوگ کتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہوں گے کہ ٹروپس جو ہے کسی کی کھڑکی توڑ کے گھس گئے، کسی کا دروازہ توڑ کے گھس گئے. یہ تو ہمیں ڈر نہیں تھا نا ہمارے لاک ڈاؤن میں. تو ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا فیلنگ تھی. اور مجھے لگتا ہے اللہ نے پوری دنیا کو اس لاک ڈاؤن کے بعد ایسی سزا دی کہ ساری دنیا ہی بند کر دی. بالکل. مجھے تو میرا ماننا یہ ہے، میری فلسفی یہ ہے کہ ان پہ جو 8 مہینے ظلم ہوا ان کو بند کر دیا تو اللہ نے کہا کہ میں پوری دنیا کو بند کر دیتا ہوں، ٹھہر جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اب تو وہ ہے نا جو 2 سال سے حالات ہیں کہ ایک تو مطلب وہ میکسیمم اب ظلم ہو رہا ہے اور ایکسپوز بھی جتنا اب ہو رہے ہیں کبھی نہیں ہوئے تھے. تو اس میں اب وہاں پہ جتنی ہماری آرگنائزیشنز ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہے، OIC ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اب قراردادیں اور ٹھیک ہے جب وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہی تو ان کا کیا فائدہ ہے. اور جو اب ایکشن کی ضرورت ہے بیچارہ، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ تو پاکستان کی طرف اور ہماری طرف ہی دیکھتا ہے. دیکھیے ہم لوگ نا پوری دنیا میں ٹاک سیشن بہت ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ میرا ماننا ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں نا ایکشن لینا چاہیے. بالکل. ایک ہمارے ساتھ سوری کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو. کال ڈراپ ہوگی. آپ کر سکتے ہیں جلدی کالز کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 10 منٹ ہیں اور تو کالز کریں اور پارٹیسپیٹ کریں. آج یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور ہمارے پاس بہت ہی کم ٹائم رہ گیا، مجھے اشارہ ہے کیونکہ کمرشل بریکس بھی ساتھ ساتھ ہیں. اچھا اب میں چاہوں گی کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے اچھا یہ مجھے بتا دیں لیٹ کیوں ہوئی آپ؟ مجھے تھوڑا سا لوکیشن کا ایشو ہو گیا تھا. لوکیشن نیویگیشن. اچھا سب سے پہلے عباس آپ کو اچھا سا پیغام دینا چاہیں. ناظرین میں ذرا چلتی ہوں اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ فوجی سپریم بناسپتی کا کہ آج کا فرائیڈے کا جو کوکنگ سیگمنٹ ہے انہوں نے اسپانسر کیا ہوتا ہے اور بہترین ان کی پروڈکٹس ہیں، ضرور آپ یوز کریں. اور ابھی میں جو کشمیری پلاؤ ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے 1 انچ آدھا انچ پانی زیادہ ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، ذائقہ اس کا زبردست ہوگا. تو میں چاہوں گی عباس آپ اچھا سا کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو آپ دے سکتے ہیں. اس وقت میں ایک پیغام یوتھ کی طرف سے اپنی گورنمنٹ، اپنی ہائی اتھارٹیز کو دینا چاہوں گا، اور دوسرا پیغام میرا اپنے ہمسایہ ملک اور ایک ظالم حکمران کے لیے ہوگا. پہلا پیغام یہ کہ ہماری ہائر اتھارٹیز کو چاہیے کہ اس وقت گلگت کی ان پہاڑیوں سے لے کر کراچی کے سمندر تک یہ ایک تحریک چلنی چاہیے کہ پوری دنیا کو یہ عکس ہو جائے کہ کشمیر کے لیے پاکستانی اور پاکستانیوں کے لیے کشمیر کتنی اہمیت کا حامل ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ظلم ہو رہا ہے
یہ بتایا جائے کہ یہ واقعی ہی ظالم اس میں کون ہے اور مظلوم کون ہے، یہ کس نہج کا ظلم ہے۔ جب کسی بھی ایک علاقے میں بنیادی ضروریات ہی مہیا نہیں ہیں، انسان سکھ کا سانس تو دور کی بات، جہاں سانس بھی لینا مشکل ہے، وہاں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ ظلم کی کیا نوعیت ہے۔ ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، ہم نے 1400 سال سے یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم مسلمان کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم نے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے باطل کو ہمیشہ لعنت کیا، اور آج بھی اس دور میں ہم جو باطل مودی ہے اس کو یہ پیغام دیتے ہیں اپنی اس ملک کی طرف سے کہ عظیم افواج کا ہدف ہے ہر ایک دشمن کو مات دینا، نظر سے منظر کو مات دینا، گلے سے خنجر کو مات دینا، اور یہ کچھ ہی وقت کی بات ہے شوکت کہ ہر ایک مودی کا سر جھکے گا، بھلا بھگوڑوں کے بس میں کب ہے نشان حیدر کو مات دینا۔ بہت بہت شکریہ۔ ویری نائس، زبردست۔ اور ناظرین میں نے جو کشمیری پلاؤ ہے اس کو نکال لیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی شکل سے، اور اب ٹیسٹ بھی کر لوں، کارڈ پہ تھوڑا سا گر گیا۔ ناظرین ٹو ڈائی فار ٹیسٹ آیا اس کا، ٹو ڈائی فار۔ اب اعظام آپ، ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا؟ اب ایک کوئک سا اچھا سا پیغام آپ دینا چاہیں تو پلیز دے سکتے ہیں۔ جی میں سب سے پہلے تو K2 چینل ہمیں ہر سال کی طرح اس سال بھی، حالانکہ کووڈ کی وجہ سے ہم پروگرام نہیں کر سکے جس طرح پہلے کرتے تھے، لیکن آپ کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں اپنا وہ رول پلے کر رہے ہیں جو بحیثیت پاکستانی ہم سب پہ فرض ہے اور کشمیریوں کا حق ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاکستان جو ہیں، پاکستانی ہی ان کی لاسٹ ایک رے آف ہوپ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ جو اس میں یوتھ ہے وہ بہت زیادہ موبلائزڈ ہے، سینسٹائزڈ ہے یہ ایشو، اور وہ اس پہ دن رات ایفرٹس کر رہے ہیں۔ مطلب مجھے فخر ہے کہ ہمارے جو پاکستانی نوجوان ہیں وہ ٹویٹر ٹرینڈز ہوں، وہ جتنے بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس کو جس طرح سے بھی ہائی لائٹ کرنا ہو، سب اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے دوبارہ یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں برائی کے سامنے جو سب سے اس کی لاسٹ سٹیج ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے نہیں تو زبان سے ضرور برا کہیں۔ بالکل۔ اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آج ہم یہ جو آپ کو ایک انٹرنیٹ کا فیسلٹی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ آپ کے پاس سوشل میڈیا، آپ جو بھی پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں، بالکل آئی تھنک سب سے اسٹرانگ میڈیا میں سکت ہے آپ بالکل، تو وہ آپ مطلب زیادہ لوگوں تک اپنی، اور آپ جس بھی کیپیسٹی میں ہیں اپنی آواز ضرور اٹھائیں۔ اوکے، زبردست، تھینک یو سو مچ اعظام۔ ناظرین یہ آپ دیکھ لیں، آج کی سیب آپ جو ہرا والا ہے وہ کاٹ کے اس کو سرو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ تارا، آج کی ڈش تھی کشمیری پلاؤ۔ سیب میں نے کاٹ کے رکھ دیا، اور اس کو اب تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کی بھی باری آتی ہے، اور میں چاہوں گی کہ ماریا بھی کوئک سا آپ نے دینا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا۔ ناظرین اب میں ذرا، آپ لوگوں نے بھی ٹیسٹ کرنا ہے، لیکن یہ کہ مجھے ذرا ویورز جو ہے نا، ویورز لوگ، بہت سارے لوگ ویورز بھی بولتے ہیں نا، اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ہاتھ سے کھانے کا، اور اگر نیلز نہ ہو نا تو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ آپ یہ کھائیں گے نا تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ، کہہ رہے ہیں۔ ماریا جلدی سے اچھا سا پیغام دے دیں۔ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گی یوتھ کو کہ آپ لوگ کشمیریوں کی جو یوتھ ہے اس کے درد کو سمجھے، دیکھیں کہ وہ لوگ وہاں پہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں، اور اس سچویشن کے باوجود بھی ان کا جو جذبہ ہے وہ بالکل بھی مارد نہیں پڑ رہا۔ پاکستان کو لے کے، اپنی آزادی کو لے کے ان کا جو جذبہ ہے وہ دن بدن اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں جنہیں ہر چیز میسر ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور اب تحریری اور الفاظوں سے نکل کے عملی صورت میں ان لوگوں کے لیے بولنا چاہیے، اور کشمیریوں کے لیے عالمی سطح پر آواز بلند کرنی چاہیے، تاکہ ان کا جو ہمارے اوپر مان ہے وہ قائم رہے اور ان کو آزادی میسر ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ ایک آپ کو بہت شارٹ دینا پڑے گا بیکاز وی ہیو ٹو فنش دی شو، کوئک سا دے دیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے چھوڑ کے پاکستان میں آ جائے، ہم انڈیا سے لینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کشمیر کی ایک اپنی پہچان ہے، کشمیر کو کشمیر رہنا چاہیے، اس کی ایک اپنی پہچان بننی چاہیے۔ اور انٹرنیشنل اور میڈیا اور باقی سب یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ
सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज़ करते हुए कश्मीर के हक में आवाज़ उठाएं। और अब ये टाइम ऐसा है कि इसमें आवाज़ नहीं, आप एक्शन लें। तो गवर्नमेंट को ये है कि वो एक्शन ले, तो ताकि कश्मीर जो हमारे बहन भाई हैं जितने अरसे से मुश्किल में, तो अब उनकी वो स्ट्रगल ख़त्म हो और वो सुकून है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सब मेहमानों का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी कल सुबह 10:30 बजे। आज का शो रिपीट में देखना ना भूलिएगा, 10:30 बजे रात को आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया जितने टीम के मेंबर्स हैं और जितने कश्मीरी भाई बहनें देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से हम आपके हमेशा साथ हैं। और K2 चैनल और ABT चैनल आप लोगों का अपना चैनल है, सो कभी भी ऐसा ना फील करें कि आप लोग अकेले हैं, तन्हा हैं। हम आपके हमेशा साथ रहेंगे, आपके दुख दर्द में, आपकी खुशी में हमेशा साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारी टीम का। और वंस अगेन यौम यकजहती कश्मीर में हम आपके साथ हैं। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।